میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک خاص مضمون کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس مضمون کے متعلق آپ نے پہلے بہت کچھ سنا ہوگا، بہت سی تحریریں دیکھی ہوں گی، بہت سے لوگوں کے انٹرویو سنے ہوں گے اور بہت سی کتابیں بھی اس کے اوپر لکھی جا چکی ہیں، لیکن آج میں اس کو تھوڑا سا مختلف طریقے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں تھوڑی سی تحقیق شامل ہے اور تھوڑی سی دوسری کتابوں کے حوالے بھی شامل ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی گفتگو جو ہے وہ پسند آئے گی۔ اگر اس گفتگو میں کسی کو کوئی سوال ہوگا تو ضرور وہ مجھے تحریر کر کے اس کے متعلق اپنی رائے سے مجھے آگاہ کریں۔ اس عنوان کا ٹاپک ہے کرسچنز ان پاکستان موومنٹ۔ یہ پاکستان موومنٹ کا وہ جو حصہ جو ہے، میں اس کے اوپر گفتگو کروں گا، خاص کر جو پنجاب کے لیے ہے۔ اس موومنٹ کے متعلق بہت سی متس جو ہیں وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، لوگ گفتگو کرتے ہیں۔ آج میں ان متس کے اوپر بھی بات کروں گا اور ان متس کی حقیقت کیا ہے اس کے اوپر بھی بات کروں گا۔ یہ گفتگو کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو پیچھے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی مسیحوں نے اپنے سروائیول کے لیے کیا کیا محنت کی ہے، کیا کیا جدوجہد کی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی ایک تشدد شدہ کمیونٹی ہے۔ اس کے اوپر زیادتی ہوئی، ان کی پرسیکیوشن ہوئی، ڈسکریمنیشن ان کے لیے کی جاتی ہے، جابز نہیں دیے جاتے۔ لیکن اس کے باوجود آئی ایم ویری آپٹمسٹک یہ کہنے کے لیے کہ پاکستانی مسیحوں نے اپنے سروائیول کے لیے بہت جدوجہد کی ہے۔ اگر آپ اسی علاقے کی، مڈل ایسٹ کی، بر صغیر کی، سینٹرل ایشیا کی دوسری مائنارٹیز کو دیکھیں اور ان کا مقابلہ پاکستانی مسیحوں سے کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستانی مسیحوں نے کس طریقے سے اپنے سروائیول کے لیے کام کیا ہے، جدوجہد کی ہے۔ میں ایک کتاب کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جو جیرلڈ رسل انہوں نے لکھی ہے۔ وہ جیرلڈ رسل ایک جو تھے، ایک نمائندے تھے، ڈپلومیٹ تھے، جو کابل میں بھی رہے ہیں، یروشلم میں بھی رہے ہیں، بغداد میں بھی رہے ہیں، شاید انہوں نے پاکستان کا اور ہندوستان کا بھی دورہ کیا ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ڈس اپیئرنگ ریلیجنز ان مڈل ایسٹ۔ جیرلڈ رسل کی یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ مڈل ایسٹ میں، بر صغیر یا پاک و ہند میں، مشرق وسطیٰ میں بہت سی اقلیتیں کیسے ماض وجود سے ختم ہو گئیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی مسیحت برقرار رہی اپنے ایمان کے اوپر، اپنے جدوجہد کے اوپر۔ انہوں نے وہ محنت کی شاید جو دوسری اقلیتیں نہیں کر سکیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، شاید کچھ لوگ میری اس سٹیٹمنٹس کے ساتھ اختلاف کریں، لیکن یہ میں کہنے کے لیے حق بجانب ہوں کہ اوور آل انوائرمنٹ آف پاکستان واز ویری گڈ، ویری کنڈیوسو فار کرسچینٹی in spite of discrimination and persecution and hatred۔ آئیے ذرا پاکستانی اقلیت کا دوسری اقلیتوں کے ساتھ موازنہ کریں۔ اس میں یزیدی ہیں، مڈل ایسٹ میں جو رہتے تھے، کرد ہیں، ڈوروز ہیں، ماندلس ہیں۔ یہ وہ ساری اقلیتیں ہیں جو مشرق وسطیٰ میں تھیں، اور کچھ عرصہ پہلے یہ مشرق وسطیٰ کا 300 ملین پاپولیشن کے قریب ان کی تھی، لیکن آج آپ جو دیکھیں گے تعداد فیو ملینز باقی رہ گئی ہے۔ ایران میں آپ دیکھیں
आतश परस्त वो जो कौम थी वो कहाँ चली गई? वो वहाँ से आतश परस्त कौम जो थी वो एक दफ़ा ईरान का बहुत बड़ा हिस्सा थी, वो सारी की सारी माइग्रेट करके इंडिया आ गई और आज सिर्फ वो 25,000 के करीब हैं। वो इंडिया में हिजरत कर आए और फिर उसके बाद इंडिया में से भी वो ख़त्म होते जा रहे हैं। जैनिज़्म को इंडिया में देखें, वो ख़त्म हो गई। बुद्ध मत जो कि जिसकी पैदाइश ही इंडिया की थी, बुद्ध मत ख़त्म हो गई, आलमोस्ट ख़त्म हो गई। फिर जैनिज़्म का मैंने आपको बताया वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और फिर उसके बाद पाकिस्तान में ही देख लिए कि हिंदुओं की तादाद जो पाकिस्तान में थी किसी ज़माने में 15% 15% थी, लेकिन आज वो सिर्फ 1% है। उसके मुकाबले में पाकिस्तानी मसीहों की तादाद जो है वो बढ़ती गई और बढ़ती जा रही है। एक सादी लिहाज से भी उनमें तरक्की नज़र आती है, तालीमी लिहाज से भी तरक्की नज़र आती है। बावजूद इसके कि वो बहुत इंतहाई परसिक्यूशन का सामना करते हैं, इंतहाई डिस्क्रिमिनेशन का सामना करते हैं, लेकिन ये मुसीबतें उठाने के बावजूद उन लोगों ने अपने सर्वाइवल का तरीका जो है वो ढूंढ लिया है। वो सर्वाइव करना जानते हैं, वो परसिक्यूशन से लड़ना जानते हैं, वो मुसीबतों से लड़ना जानते हैं, इसके लिए आवाज़ बुलंद करना भी जानते हैं। और आजकल तो आपने देखा कि छोटी सी बात हो उसके ऊपर सारी कौम इकट्ठी हो जाती है। सो आई सल्यूट टू द क्रिश्चियंस ऑफ पाकिस्तान, वी ऑल शुड सल्यूट देम कि उन्होंने इतनी मुसीबतों के बावजूद भी अपने आप को कायम और दायम रखा। जब मैं गुफ्तगू करूंगा तो मैं अपनी वीडियो को 5 हिस्सों में तकसीम करूंगा। पहला हिस्सा मैंने आप लोग को बयान किया कि किस तरीके से पाकिस्तानी मसीहों ने सरवाइव करना सीख लिया है। अब इसका दूसरा जो हिस्सा है, आइए मैं आप को दूसरे हिस्से की तरफ ले चलूं। इस हिस्से में हम मसीही लीडरों के मतलब गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बरतानवी राज इसके बारे में गुफ्तगू करते हैं। बरतानवी राज जब इंडिया और पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में था तो बरतानवी राज को कंट्रोल जो कर रही थी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी। याद रहे कि इंडिया में कोई फेडरल या इंडियन पार्लियामेंट नहीं थी। आर्जी तौर पे 1945 में इंडियन पार्लियामेंट बनाई गई, 45 में या 46 में, लेकिन उसको टेम्पररी पार्लियामेंट कहा गया। लेकिन कानूनी लिहाज से ब्रिटिश पार्लियामेंट, जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, वही कंट्रोल करती थी। कौन सी जो जमात थी वो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ थी जो कि इंडिया में कायम कर रही थी, वो थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। जितने भी सूबे थे हिंदुस्तान में उनकी प्रोविंशियल इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जिसका जिक्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में आया है। और हिंदुस्तान में सारा का सारा जो कंट्रोल था वो वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ज़रिए होता था, जो 1856 से 1909 तक रहा था। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तश्कील दी गई, लेकिन उस वक्त ये ज़्यादा मशहूर नहीं हुई थी। बाल तिलक जो नाम आपने सुना होगा, ये इनके मुवज्जद थे, ये इनके रहनुमा थे। और इसमें बहुत बड़ा हिस्सा था बंगाली शायर और मुफक्कर का रविंद्रनाथ टैगोर का इसका बहुत बड़ा हिस्सा था। और आपको याद होगा कि ये जो कांग्रेस का तराना था, वंदे मातरम या मंदे मातरम, ये उसी वक्त लिखा गया था जब रविंद्रनाथ टैगोर ने बाल तिलक के साथ मिलके कांग्रेस की बुनियाद रखी थी। फिर
1917 میں غدر شروع ہو گیا، مہاتما گاندھی کی انٹری شروع ہو گئی. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا ظلم ہوا، کتنے جھگڑے ہوئے. آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا کہ جلیانوالہ باغ میں کتنا ماسکر ہوا. یہ واقعہ پیش آیا 1919 میں، جب 10,000 لوگ ایک ہی جگہ پہ چند گھنٹوں میں مارے گئے. یہ تھا کانگریس کا قیام، اور یہ تھا ہندوستان میں برٹش کس طریقے سے حکومت کرتے تھے. اور اس کے بعد جب ہندوستان کے حالات خراب ہونا شروع ہوئے تو ان حالات کو بہتر بنانے کے لیے برٹش گورنمنٹ نے، برٹش راج نے 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کا انعقاد کیا. پہلی جو تھی نومبر 12، 1930 میں ہوئی، جس میں یہ تجویز پیش کی گئی کہ انڈیا کو ڈومینین اسٹیٹ بنا دیا جائے. اس راؤنڈ ٹیبل کانگریس میں جناح شامل تھے لیکن کانگریس شامل نہیں تھی. اور یہ جو کانفرنس تھی یہ کی بھی محمد علی جناح قائد اعظم کی سجیشنز کے اوپر یہ کانفرنسز کال کی گئی تھی. سیکنڈ کانفرنس 1931 سے دسمبر 1931 تک رہی تھی. اس میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 جو تھا اس کی تجویز پیش کی گئی تھی. اس میں مہاتما گاندھی شامل تھے، اور مسیحی لیڈروں میں سے صرف ایک اینگلو انڈین مسیحی لیڈر شامل تھے جن کا نام تھا ہینری گڈنی. اور اس کانفرنس میں کمیونل ایوارڈ کا اناؤنس کیا گیا ہے. اور پھر تیسری کانفرنس نومبر 1932 میں ہوئی تھی. اس میں گاندھی جی نے کانگریس نے جانے سے انکار کر دیا. جناح خود تو اس میں شامل نہیں ہوئے، لیکن سر محمد ظفر اللہ خان اس میں شامل تھے. اور پھر اس میں مسیحی لیڈر جو تھے وہ ہینری گڈنی تھے، جو کہ ایک اینگلو انڈین تھے. آئیے اب ویڈیو کے تیسرے حصے میں آتے ہیں. پاکستان. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا نام کیسے پڑا، کس نے تجویز کیا. 1933 میں چودھری رحمت علی انگلینڈ کیمبرج میں اسٹوڈنٹ تھے، وہ ایک طالب علم تھے وہاں پہ. اور ان دنوں میں ایک پیمفلٹ کیمبرج سے شائع ہوتا تھا. اس پیمفلٹ میں چودھری محمد علی نے ایک مضمون لکھا تھا 28 جنوری 1933 کو. اس کا عنوان تھا نو اینڈ نیور. اس پیمفلٹ میں چودھری محمد علی نے پاکستان کا نام تجویز کیا تھا. یہ اکرونمی ہے، مخفف ہے پنجاب، افغانیہ، کشمیر، سندھ، ترکستان، بلوچستان اور ایران کا. اس میں وہ سارے ملک شامل نہیں جو ہندوستان میں تھے، ان کے ارد گرد کے علاقوں کے ناموں سے انہوں نے یہ نام شامل کیا تھا. یہ کوئی اردو یا فارسی کا نام نہیں تھا، یہ انگلش نام تھا، یہ ایکرونیم تھا، اور یہ مخفف تھا ان ملکوں کے پہلے ناموں سے لیا گیا تھا. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ نعرہ جس کو بہت پذیرائی ملی، یہ کیسے مارز وجود میں آیا، یہ کہاں سے نکلا. جو یہ نعرہ یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. دوسری جنگ عظیم کے بعد سیالکوٹ کے ایک شاعر اصغر سودائی، انہوں نے یہ نعرہ نکالا تھا، یہ تجویز کیا تھا نعرہ. یہ انہوں نے اس وقت کہا تھا جب ان کے ایک ہندو کلاس فیلو نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، تو انہوں نے بیان کیا پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے. کیا اس نعرے کی کوئی ریکمنڈیشن، اس نعرے کی تجویز پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے آئی؟
نہیں. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. 23 دسمبر 1940 بہار میں مسلم فیڈریشن نے ایک قرارداد پیش کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ مسلم لیگ کا نعرہ جو ہوگا وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ ہوگا. پھر یاسر حمید ہمدانی لکھتے ہیں کہ جناح نے اس نعرے کو کبھی اپروو نہیں کیا. اس کے علاوہ طاہرہ واسطی اپنی کتاب اسلامک لا ان پریکٹس صفحہ 5 پر یہ لکھتی ہیں کہ ایک میٹنگ میں بہاری مسلم نے یہ نعرہ لگایا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو قائد اعظم نے اس کو جھڑک دیا. انہوں نے یہ کہا کہ مسلم لیگ نے اس نعرے کو پاس نہیں کیا. تو آپ سمجھ لیں کہ قائد اعظم کا اس نعرے کے بارے میں کیا خیال تھا. پھر میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انڈین مسلم لیگ کا قیام 1906 میں ہوا اور خواجہ سلیم اللہ، نوابزادہ خواجہ سلیم اللہ نے ڈھاکہ میں اس کی بنیاد رکھی. اور مولانا محمد علی جوہر بھی ان کو کہتے ہیں، انہوں نے ایک کتابچہ تحریر کیا جس کو گرین بک کہتے ہیں. یہ مسلم لیگ کا کانسٹیٹیوشن تھا. اگر آپ اس کانسٹیٹیوشن کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مسلم لیگ میں کبھی بھی کوئی غیر مسلم ممبر نہیں بن سکتا تھا. ابھی بھی آپ دیکھیں مسلم لیگ میں کوئی غیر مسلم ممبر نہیں ہے. مجھے ایک بات یاد آئی کہ ہمارے ایک ایم پی اے تھے میجر وکٹر سیموئل جو ملتان سے تھے. انہوں نے بہت کوشش کی کہ ان کو مسلم لیگ کی ممبرشپ ملے، لیکن مسلم لیگ نے یہ انکار کر دیا یہ کہہ کے کہ غیر مسلم لیگ کا ممبر نہیں ہو سکتا. میرا ان لوگوں سے آج یہ سوال ہے جو آج کل مسلم لیگ کے ساتھ ساتھ پھرتے ہیں کہ کیا آپ مسلم لیگ کا ممبر بن سکتے ہو یا نہیں؟ آپ ساری مسلم لیگ کی کنونشنز کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے کانفرنسز کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. زیادہ دور نہ جائیے، 1940 کے اجلاس کو آپ دیکھ لیں. اس میں کیا کوئی بھی مسیحی ممبر تھا؟ کیونکہ لاہور میں تو بڑے مشہور جو تھے وہ مسیحی ممبر تھے، لیکن کیا ان میں کوئی مسیحی شامل تھا؟ کوئی مسیحی اس میں شامل نہیں تھا. اور مسلم لیگ کی جب بنیاد رکھی گئی اس کے 3 آبجیکٹو تھے. پہلا، ہندوستانی مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے تئیں وفاداری کے جذبات کو فروغ دینا، مسلمانوں کے سیاسی اور دیگر حقوق کا تحفظ اور ان کے سامنے متعدل زبان استعمال کرنا، اور مسلم لیگ کے مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر ہندوستان کے مسلمانوں اور دیگر کمیونٹی کے درمیان دوستانہ جذبات کو فروغ دینا تھا. کچھ ہسٹورین اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ کی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ برٹش رولرز کے کہنے کے اوپر رکھی گئی تھی. انہوں نے اس چیز کی تجویز پیش کی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ کانگریس نے برٹش گورنمنٹ کو اس بات کے اوپر منع کر دیا تھا کہ ہم اجازت نہیں دیتے کہ آپ انڈین آرمی کے جو لوگ ہیں ان کو آپ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں اس کا حصہ بنائیں. اس وقت برطانوی حکومت کو آرمی کی بہت ضرورت تھی، تو انہوں نے 2.5 ملین سولجر جو تھے وہ انڈیا بر صغیر سے بھرتی کیے تھے، اور اتنی بڑی تعداد میں سولجرز وہ یہاں سے لے کے گئے تھے. اور اس کی حمایت
کے لیے انہیں جماعت اسلامیہ کا مسلم لیگ کا انڈین مسلم لیگ بنیاد رکھی تاکہ ہمیں فیورزم ملے، تاکہ لوگوں کے سامنے اس چیز کی جگ ہنسائی نہ ہو کہ ہم اپنی جنگ کے لیے انڈیا سے آرمی لے کے جا رہے ہیں۔ تو پھر اس وقت انڈین مسلم لیگ نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ آئیے اب اس ویڈیو کے چوتھے حصے میں چلتے ہیں۔ اس کا جو چوتھے حصے کا جو عنوان میں نے تجویز کیا ہے، پاکستانی مسیحی اور قیام پاکستان۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق کوئی غیر مسلم اس کا ممبر نہیں بن سکتا تھا۔ اس وقت مسیحیوں کی جو جماعت موجود تھی وہ انڈین کرسچن ایسوسی ایشن تھی، اور انہوں نے کبھی بھی حصہ نہیں لیا کسی بھی تحریک میں۔ ہسٹری بتاتی ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے تحریک آزادی میں حصہ نہیں لیا تھا۔ وہ زیادہ تر چرچز کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے، YMCAs کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے، چرچ مشنری سوسائٹی کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے۔ بہت کم ان کا سیاست میں حصہ تھا۔ انہوں نے کبھی کوئٹ انڈیا موومنٹ میں حصہ نہیں لیا، انہوں نے کبھی سالٹ بائیکاٹ میں حصہ نہیں لیا۔ تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسیحی اس وقت نیوٹرل تھے جس وقت پاکستان بنا۔ اور پھر میں نے جیسے پہلے بتایا کہ جب 23 مارچ 1940 کو اجلاس ہوا منٹو پارک میں، جہاں پہ قرارداد پاکستان پیش کی گئی، تو اس وقت پنجاب اسمبلی لاہور میں پنجاب اسمبلی کے مسیحی لیڈر موجود تھے، لیکن کسی نے بھی مسلم لیگ کے کسی رہنما نے ان کو نہیں بلایا اس اجلاس میں۔ اس اجلاس میں کون کون شامل تھے؟ سر شاہ نواز خان، میاں بشیر احمد، چودھری خلیق الزمان، نواب محمد اسماعیل، نواب بہادر یار جنگ، AK فضل الحق، سردار عبدالرب نشتر، عبدالہارون، قاضی محمد عیسیٰ، سردار اورنگزیب، خواجہ نظام الدین، عبدالحشام اور ملک برکت علی کے علاوہ بہت سے مشہور مسلم لیگی شامل تھے، لیکن کوئی مسیحی اس میں شامل نہیں تھا۔ لیکن میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ مسیحی جو تھے انہوں نے بالکل ہی پاکستان کے قیام میں ساتھ نہیں دیا۔ بہت سے ایسے مسیحی ہیں جنہوں نے جناح کا بہت ساتھ دیا تھا۔ لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر، جناح کا کانسیپٹ اور انڈین مسلم لیگ کا کانسیپٹ فرق تھا۔ آج جس پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں وہ جناح کا پاکستان نہیں ہے، یہ مسلم لیگ کا پاکستان ہے۔ اس لیے کہ جناح کے مرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامیہ کہ مولانا مودودی نے کس طریقے سے یہاں پہ انٹری ماری۔ ساری جو اسلامی جماعتیں ہیں انہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی، لیکن پاکستان بننے کے بعد وہ سارے کے سارے اس بات میں شامل ہو گئے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کو بننا چاہیے تھا، لیکن پہلے ان سب جماعتوں نے اس چیز کی مخالفت کی۔ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے شروع میں قائد اعظم کا ساتھ دیا؟ ان میں سے سب سے پہلے پٹھان جوزف کا نام آتا ہے۔ پٹھان جوزف جرنلسٹ تھے، رائٹر تھے، بہت اچھا لکھتے تھے، قائد اعظم کے بہت خاص آدمی تھے، ان کے بہت قریب تھے، اور بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو قائد اعظم نے 11 اگست کو تقریر کی تھی وہ بھی پٹھان جوزف نے ان کو لکھ کے دی تھی، اور جب قائد اعظم نے ڈان اخبار نکالا تھا تو یہ اس کے چیف ایڈیٹر تھے۔ پھر جوشوا فضل الدین دہلی انقلاب میں اپنا مضمون
تحریر کرتے تھے. ان کا بہت مشہور مضمون ہے ایوولوشن آف کانسیپٹ آف پاکستان. ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے اس مضمون کے ذریعے سے. انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے پاکستان کو بننا چاہیے. اور پھر لیکن پولیٹیکلی خاموش کنٹریبیوشن تھی پاکستانی مسیحیوں کی, لیکن پولیٹیکلی اوپنلی شروع میں پاکستانی مسیحی نہیں آئے تھے. پاکستانی مسیحیوں کی انٹری اس وقت ہوئی ہے جب کویشچن اٹھایا گیا ہے دا پارٹیشن آف پنجاب. بالکل پنجاب کی پارٹیشن میں پاکستانی مسیحیوں کا کردار ہے, اور ان میں آگے چل کے آپ کو دکھاؤں گا. ان میں سے کون کون سے نام سامنے آتے ہیں. چودھری چندو لال کا نام آتا ہے, فضل الہی کا نام آتا ہے, جرنلسٹ ایلمر چودھری کا نام آتا ہے. جرنلسٹ ایلمر چودھری وہی ہیں جو ہمارے ہیرو چودھری سیسل کے فادر ہیں, ان کے ہیں. اور پھر بی ایل رالیہ رام کا نام بھی سامنے آتا ہے. تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے ساتھ دیا جناح کا تقسیم پنجاب کے سے. آئیے اب ہم چلتے ہیں اس ویڈیو کے 5ویں حصے میں, جس کو میں نے عنوان دیا ہے پنجاب کی تقسیم. پنجاب کی تقسیم کا ایک بہت دلچسپ یہ تاریخ ہے, اور یہ ایک ہولناک تاریخ بھی ہے. اگر آپ اس کی تاریخ کو بغور دیکھنا چاہتے ہو تو امرتا پریتم کی وہ نظم ضرور سن لیجئے. بہت سے لوگوں نے وہ نظم سنی بھی ہوگی. اج آکھاں وارث شاہ نوں کیوں قبراں وچوں بول, کہ اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ پھول. اٹھ درد منداں دیاں دریار اٹھ تک اپنا پنجاب. اج بیلے لاشاں وچھیاں تے لہو نل پر گیا پنجاب. یہ ایسی دکھ بھری نظم ہے جو کہ ایک سین بیان کرتی ہے پنجاب کی تقسیم. پنجاب کی تقسیم میں کوئی, میں وہ تعداد آپ کو نہیں بتانا چاہتا جتنے لوگ اس وقت مرے تھے. دیٹ واز اے ویری ٹریجک انسیڈنٹ جو پنجاب کی تقسیم میں ہوا تھا. سب سے زیادہ مائیگریشن بھی اسی علاقے میں ہوئی تھی, سب سے زیادہ قتل و غارت بھی اسی علاقے میں ہوا تھا. جب ہم پنجاب کی تقسیم کی تاریخ دیکھتے ہیں تو ماؤنٹ بیٹن جون 3 پلان کو ذہن میں رکھیے گا. یہ جون 3 پلان جو ماؤنٹ بیٹن کا تھا, اس میں پہلے ہی اس کے اوپر کسی ووٹنگ کرانے سے پہلے ہی لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس کو تقسیم کا پلان بنا لیا ہوا تھا. اور پھر اس پارٹیشن کے اوپر ایک اجلاس ہوا 3 مارچ 1947 کو. اس میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا, جس میں اکالی دل کے ماسٹر تارا سنگھ نے وہ اجلاس سے نکل کے اپنی قربان لہرائی کہ ہے کوئی مائی دلال جڑا پنجاب میں تقسیم کر سکے. لیکن اس کی وجہ سے پھر وہ جب انہوں نے یہ ایٹیٹیوڈ دکھایا, یہ نعرہ لگایا, تو 4 مارچ کو امرتسر اور لاہور میں ہنگامے پھوٹ پڑے تھے. دیٹ واز آلسو اے ویری ٹریجک انسیڈنٹ. جب ہم تقسیم پنجاب کی بات کرتے ہیں تو جیسا میں نے پہلے بتایا کہ وائس رائے ماؤنٹ بیٹن نے پارٹیشن پلان پہلے ہی بنا لیا ہوا تھا, جس کو
3 जून प्लान कहते हैं, पार्टीशन प्लान कहते हैं। लेकिन वो इस बात का तयन नहीं कर सकते थे कि कौन सा हिस्सा किस मुल्क में जाएगा। इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट असम्बली का इजलास हुआ, जिसको 23 जून 1947 असम्बली इजलास कहते हैं। और इस इजलास में 3 मसीही जो मेंबर्स थे पंजाब असम्बली के, उनका नहायत इम्पॉर्टेंट किरदार रहा है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है सर फहरिस्त दीवान बहादुर SP सिंघा का, जो कि उस वक्त स्पीकर थे। और दूसरे दो नाम आते हैं सामने। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से ये इजलास हुए। इस इजलास की जो तफसील है वो डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने तफसील से बयान की है अपनी एक किताब द पंजाब ब्लडिएस्ट पार्टीशन एंड क्लेंस्ड पंजाब। वो इस किताब को ये भी सब टाइटल देते हैं सीक्रेट ऑफ ब्रिटिश अकाउंट्स। उन्होंने ब्रिटिश अकाउंट से ये लेके, ब्रिटिश लाइब्रेरी से सारे अकाउंट्स लेके, वहाँ से लेके ये किताब तहरीर की है। और वो ये कहते हैं कि इसमें मैंने सारे असम्बली मेंबर्स के नाम शामिल किए हैं, किसने किसको वोट दिया। और फिर इस इजलास में SP सिंघा साहब का, जनाब फजल इलाही का और CE गिब्बन का नाम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उस वक्त असम्बली के मेंबर्स थे। अब वो अपनी इस किताब में लिखते हैं कि दरअसल 3 जून 1947 को एक नहीं 2 असम्बली के इजलास हुए थे। उसकी वजह यह थी कि पंजाब को 2 ब्लॉक्स में तकसीम कर दिया गया था, वेस्टर्न पंजाब और ईस्टर्न पंजाब। जब वेस्टर्न पंजाब का इजलास हुआ तो उसकी जो सदारत जो थी वो डिप्टी स्पीकर वेस्टर्न पंजाब की जो सदारत थी वो स्पीकर दीवान बहादुर SP सिंघा साहब ने की। और इस इजलास में 69 वोट्स मिले, 69 to 27 वोट मिले कि पंजाब को तकसीम ना किया जाए। एक बार फिर मैं बयान करता हूँ, 69 वोट्स पड़े कि पंजाब को तकसीम ना किया जाए, 27 इसकी मुखालफत में पड़े। और फिर दूसरा इजलास हुआ जो डिप्टी स्पीकर सरदार कपूर सिंह ने उसकी सदारत की, उसमें भी वोटिंग हुई जो ईस्टर्न ब्लॉक की थी। और उसमें ये वोट डाले गए, 50 जो थे इस फेवर में डाले गए कि इसको तकसीम कर दिया जाए पंजाब को, और 22 जो थे उन्होंने कहा कि इसको तकसीम ना किया जाए। इन दोनों मीटिंग्स को मिला के 88 मेंबर्स ने ये कहा कि हम यूनाइटेड पंजाब चाहते हैं। 77 ने यह कहा कि हम पंजाब की पार्टीशन चाहते हैं। यहाँ पे इस इजलास में जो 23 जून 1947 का इजलास बहुत इम्पोर्टेंट इजलास था, इस पे कहीं रिकॉर्ड में मौजूद नहीं कि मसीही लीडर जो थे दीवान बहादुर SP सिंघा साहब का कोई कास्टिंग वोट था। ये मिथ पता नहीं, हमारे कुछ रहनुमा इसको बार बार बयान करते हैं, मैंने कई दफ़ा सुना है कि SP सिंघा साहब का कोई कास्टिंग वोट था, उन्होंने पाकिस्तान के क़याम के लिए कास्टिंग वोट दिया था। हिस्ट्री में ये कहीं हमें नहीं मिलता कि SP सिंघा साहब का कोई कास्टिंग वोट था जो उन्होंने कायदे आज़म के कहने पे पाकिस्तान के क़याम के लिए ऐसा कोई वोट डाला हो, इसलिए कि पाकिस्तान के क़याम का पंजाब गवर्नमेंट या पंजाब के सूबे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। पाकिस्तान के बनाने की और हिंदुस्तान के बनाने का फ़ैसला पहले ही
پارلیمنٹ میں ہو چکا ہوا تھا، انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں ہو چکا ہوا تھا، اور پھر اس کے لیے صرف اور صرف اسمبلی سے اس کو پاس کروانا تھا، ہاؤس آف لارڈ سے اس کو پاس کروانا تھا. لیکن یہاں پہ صرف جھگڑا تھا پارٹیشن آف پنجاب کا، اور اسی قسم کا بنگال کے لیے بھی جھگڑا تھا، پارٹیشن آف بنگال کا. لیکن جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہ دیکھا کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ان دونوں اجلاسوں میں، تو پھر انہوں نے ریڈ کلف باؤنڈری لائن کا ایک کمیشن جو مقرر کیا تھا اس کو یہاں پہ بھیجا. لیکن ریڈ کلف کمیشن بھی یہ کوئی فیصلہ نہ کر سکی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب ریڈ کلف جو تھے ان کو اس علاقے کا پتہ ہی نہیں تھا، وہ اس علاقے کو جانتے ہی نہیں تھے. وہ تو ایک ٹورسٹ کی طرح یہاں پہ آئے تھے، تو انہوں نے آ کے جو جغرافی نقشے ہیں دفتر میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے لائنیں لگا دی. کون سی وہ ایجنسی تھی جس نے یہ فیصلہ کیا کہ کون سا علاقہ، پنجاب کا کون سا علاقہ ہندوستان میں جانا ہے اور کون سا علاقہ جو ہے پاکستان میں رہنا ہے؟ اس کے لیے باؤنڈری کمیشن بنایا گیا، باؤنڈری کمیشن تشکیل دیا گیا. دیٹ واز دا ایجنسی، دیٹ واز دا فورم جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پنجاب میں سے کون سے ضلع جو ہیں وہ شامل کیے جانے ہیں انڈیا میں، اور کون سے ضلع ہیں جو شامل کیے جانے ہیں پاکستان میں. اس کمیشن میں کون کون شامل تھا؟ جسٹس سی سی بسواسی اس کے چیئرمین تھے، بی کے مکھرجی تھے اس میں شامل، اور عبدالسلیم مسلمان ممبر تھے، ہندو ممبر تھے، اور جسٹس جو تھے وہ سٹنگ جسٹس تھے اس وقت ہائی کورٹ کے. یہ ان لوگوں نے سب ممبران کو، سکھوں کو، مسلمانوں کو، ہندوؤں کو، سب کو دعوت دی کہ آپ اپنے بیان ریکارڈ کرائیں. اور جب بیان ریکارڈ کروانے کے لیے پنجاب کے 3 ممبران جن کا میں نے آپ کو نام بتایا ہے، ایس پی سنگھا صاحب، فضل الہی صاحب اور سی ای گبن صاحب نے جا کے وہاں پہ اپنا بیان ریکارڈ کرایا. وہ جو بیان انہوں نے ریکارڈ کرایا وہ ایک لینڈ مارک ثابت ہوا کہ لاہور، سیالکوٹ اور ان ضلعوں کو کس طریقے سے پاکستان میں شامل کیا جائے. انہوں نے یہ بیان دیا کہ جتنی بھی پنجاب میں ہماری مسیحی بستے ہیں ان کا پاپولیشن کا جو کاؤنٹ ہے ان کو مسلمان تصور کیا جائے. ان کے اس بیان سے وہ علاقے جہاں پہ مسیحی رہتے تھے بارڈر لائن کے ارد گرد، جن میں لاہور شامل تھا، قصور شامل تھا، جس میں سیالکوٹ شامل تھا، اور جس میں ناروال شامل تھا، پسرور شامل تھا، یہ سارے علاقے پھر جو تھے یہ باؤنڈری کمیشن کو شامل کرنا پڑے پاپولیشن کے حساب سے، کیونکہ مسیحی پاپولیشن کا شمار مسلمان پاپولیشن میں کیا گیا. جب یہ شمار مسلمان پاپولیشن میں کیا گیا تو یہ پھر مسلم اکثریت کے ضلع بن گئے، تو ان کو پھر پاکستان میں شامل کیا گیا. ایک اور افواہ بھی، ایک اور متھ بھی گردش کرتی ہے. بہت سے لوگوں کو میں نے کہتا یہ بھی سنا ہے کہ جب 23 جون 1947 کا اجلاس ہوا ان میں کوئی 91 اور 88 ووٹس تھے. جب 88 ووٹس برابر ہو گئے تو 3 مسیحوں نے ووٹ ڈال کے 91 ووٹ بنا دیے. یہ فگر گردش کرتی رہی ہے لیکن اس کا کوئی ریکارڈ کہیں پہ موجود نہیں ہے. یہ جو 23 1947 کو اجلاس ہوا تھا اس میں یہ فگر شامل نہیں ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ جی باؤنڈری کمیشن کے 88 ووٹ برابر تھے اور اس میں سے 3 جو تھے وہ مسیحی جب شامل ہوئے تو 91 بن گئے، لیکن اس کا کوئی بھی ریکارڈ نہیں ہے. صرف ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی
کہ جو مسیحی پاپولیشن ہے ان کو مسلمان پاپولیشن کے طور پہ کنسیڈر کیا جائے، اور پھر اس بنیاد پر جب مسلمانوں کی آبادی ان ضلعوں میں جس میں لاہور شامل ہے، ان ضلعوں میں جس میں سیالکوٹ شامل ہے، پسرور شامل ہے، ان علاقوں میں قصور شامل ہے، یہ علاقے پھر پاکستان پنجاب میں شامل کیے گئے۔ اور پھر باؤنڈری کمیشن کی ان تجاویز کے اوپر جو پھر لائن آف باؤنڈری کا جو ایوارڈ تھا وہ 17 اگست 1947 کو پیش کیا گیا۔ اب اس ویڈیو کے آخری حصے میں جو بڑا دلچسپ حصہ ہے، میں کچھ کریٹیکل گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ویڈیوز کے اوپر انہوں نے سوال کیے، انہوں نے واٹس ایپ گروپس میں سوال کیے، کیا مسیحی لیڈروں کا وہ فیصلہ جو تھا وہ درست تھا یا غلط تھا؟ بہت سے لوگ اس چیز پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ اس وقت کے پنجاب کے مسیحیوں کو دھوکہ دیا گیا جب ایس پی سنگھا صاحب ویسٹ پاکستان کے اسپیکر تھے، 1 سال تک وہ اسپیکر رہے۔ پھر جب قرارداد مقاصد پیش کی گئی تو انہوں نے ہی واز اسٹیپ ڈاؤن، انہوں نے کہا کہ میں مسلم میجورٹی کا جو ہے ایک مائنارٹی بندہ اسپیکر نہیں ہو سکتا۔ اس وقت جس وقت یہ تقسیم کے اوپر بحث ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی، تو مسیحی لیڈروں کے پاس 2 چوائسز تھیں۔ پہلی چوائس یہ تھی کہ وہ سکھوں کے ساتھ مل کر رہیں، اور دوسری چوائس یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہیں۔ پاکستانی مسیحوں نے صرف اور صرف اپنے سامنے قائد اعظم کا کردار رکھا، انہوں نے مسلم لیگ کو نہیں دیکھا، انہوں نے مسلم لیگ کے جو لیڈرز تھے ان کو گہری طریقے سے نہیں دیکھا، ان کے اوپر نظر نہیں کی، انہوں نے صرف اور صرف دیکھا قائد اعظم کو کہ یہ ویسٹرن سٹائل کا انسان ہے، بہت خوبصورت گفتگو کرتا ہے، ویسٹرن طریقے سے رہتا ہے، اور اس کا ذہن جو ہے وہ سیکولر ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ پاکستان جب بنے گا تو یہ ایک سیکولر ملک بن جائے گا، کیونکہ قائد اعظم کی تقریروں سے، قائد اعظم کی گفتگو سے یہی ظاہر ہوتا تھا۔ جب اس نے ریجیکٹ کر دیا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے کو ریجیکٹ کیا، وہاں پہ بنگال میں جب کانفرنس ہو رہی تھی مسلم اسٹوڈنٹس کی، اور پھر مسلم لیگ کا جو نعرہ تھا اس وقت صرف اور صرف پاکستان زندہ باد کا نعرہ تھا، یہ نعرہ جو تھا، اس کے علاوہ کوئی اور نعرہ استعمال نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب پاکستان بن گیا، قائد اعظم خدا کو پیارے ہو گئے، رحلت فرما گئے، تو مسلم لیگ انٹائرلی چینج اس میں آپ کو نظر آئے گی۔ پہلا سٹیپ جو مسیحیوں کے خلاف یا اقلیتوں کے خلاف اٹھایا گیا وہ قرارداد مقاصد تھا۔ قرارداد مقاصد کو اگر آپ دیکھیں، دیٹ واز اے بلو on Christianity, that was blow on Hinduism, that was blow on Sikhs۔ اور پھر قرارداد مقاصد پاس کرنے کا مقصد ہی کیا تھا؟ کیا لیاقت علی خان مسلمانوں کو یہ کہنا چاہتے تھے کہ آپ مسلمان ملک میں رہ کے مسلمان ہوں گے، کہ آپ اگر مسلمان ملک میں رہیں گے تو یہاں کا کانسٹیٹیوشن بھی مسلمان ہوئے گا؟ آپ کیا قانونی لحاظ سے ان کو مسلمان بنانا چاہ رہے تھے؟ کیا وہ مذہبی لحاظ سے مسلمان نہیں تھے؟ آپ ان کو قانونی لحاظ سے اسلامک سرٹیفکیٹ دینا چاہ رہے تھے، سرٹیفکیٹ تھرو اے کانسٹیٹیوشن، سرٹیفکیٹ آپ قرارداد مقاصد دے کے آپ کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان کو قانونی مسلمان بنائیں، مذہبی مسلمانوں اسلام سے نکال کے آپ نے ان کو قانونی اسلام دیا تھا۔ یہ بہت بڑا بلو تھا۔ اس کے بعد پاکستان قائد اعظم کا پاکستان نہ رہا، پاکستان مسلم لیگ کا پاکستان بن گیا، اور پھر جب مسلم لیگ کا وہ پاکستان بنا تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح مسلم جماعتیں جو تھیں، اسلامی جماعتیں تھیں، جس میں جماعت اسلامیہ پیش تھی،
آپ کو پتہ ہے کہ ڈرافٹ کس نے کیا تھا آبجیکٹیو ریزولوشن؟ یہ ڈرافٹ ہی مولانا مودودی نے کیا تھا۔ اس کی بہت ساری وجوہات بتائی جاتی ہیں کہ امریکہ کو اور ویسٹ کو شاید ضرورت تھی، اسلامی ملکوں کی ضرورت تھی، اسلامی ملکوں کی سپورٹ کی ضرورت تھی، اس لیے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ان کو جو بڑا چیلنج تھا وہ کمیونزم کا ایک چیلنج تھا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ نئی حکومتیں جو ہیں، جو نئے ملک بنیں گے، وہ کمیونسٹ بلاک میں چلے جائیں۔ کچھ لوگ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ امریکہ نے مودودی کو بہت سی فائنینشیل سپورٹ بھی دی تھی، اس کی بہت سی کتابیں بھی خریدی تھیں، اس لیے کہ وہ اسلام کو اس ملک میں جو ہے وہ قائم کر سکیں۔ لیکن اس ٹرن اوور کے بعد پاکستان میں مسیحوں کے اوپر جو ہے مظالم شروع ہو گئے، وہ ڈپریس ہو گئے۔ دا آبجیکٹیو ریزولوشن واز انوانٹیڈ، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس کو پاس کرنے کی۔ آپ مسلمانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قانونی لحاظ سے آپ مسلمان ہیں، جبکہ انڈیا میں آپ مذہبی مسلمان تھے، اب آپ قانونی مسلمان بن گئے ہیں۔ اس کی کوئی ضرورت آبجیکٹیو ریزولوشن کی ہے ہی نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد ضیاء کے زمانے میں آپ کو دیکھا کہ کس طریقے سے 295 کو امینڈ کر کے اس میں سزائے موت شامل کی گئی، اس کے اوپر پھر کتنے مقدمے بنے، پھر مسیحوں کے اوپر کتنے مظالم ڈھائے گئے۔ اس لیے اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ وہ فیصلہ جو تھا وہ انہوں نے جلدی میں کیا تھا۔ اب ہمیں معلوم نہیں کہ اگر وہ سکھوں کے ساتھ رہتے تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا۔ وی کی ناٹ پریڈکٹ اینی تھنگ، لیکن پاکستان میں رہ کے بھی ان کو کوئی اچھے حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ہاں، اگر پاکستانی مسیحوں نے، جیسے میں نے اس ویڈیو کے شروع میں کہا تھا، انہوں نے سروائیو کرنا سیکھا ہے تو انہوں نے اپنی محنت سے سروائیو کیا ہے، اپنے فیتھ کی وجہ سے سروائیو کیا ہے، سٹرگل کی ہے ایجوکیشن میں، انہوں نے اپنے فائنینسز میں سٹرگل کیا، اپنے خاندانوں میں سٹرگل کی ہے۔ اس سٹرگل کی وجہ سے وہ سروائیو کر چکے ہیں۔ کیا پاکستان میں کوئی ایسی لیڈرشپ تھی، مسیحی لیڈرشپ تھی جو ان کو اس طرف لے کے جاتی؟ کئی موقعوں کے اوپر لیڈرشپ سامنے آئی ہے، لیکن فائنینشیل کنسٹرینٹس کی وجہ سے وہ لیڈر جو تھے وہ کامیاب نہیں ہو سکے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جے سالک دیکھتے ہیں، وہ بڑا اچھا لیڈر تھا، انہوں نے اچھے کام کیے، وہ ہر وقت اللہ گلا کرتا رہتا تھا، اسمبلی میں، اسمبلی کے باہر بھی ٹاٹ اوڑھ کے بیٹھا رہتا تھا۔ ہمیں کہ لیڈر کی خصوصیات تو تھیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ پھر آپ پروفیسر سلامت اختر کو دیکھیں کہ جب نیشنلائز کالجز ہوئے، میں بھی اس ہڑتال میں شامل تھا، میں بھی اس جلوس میں شامل تھا جس کے اندر فائرنگ کی گئی اور پنڈی میں 2 لوگ مر گئے۔ میں اس وقت پاکستان کرسچن ایس سی ایم کا وائس پریزیڈنٹ ہوا کرتا تھا۔ تو سلامت اختر کو دیکھیں، اس کے بعد نیشنلائز ہونے کے بعد ان کو کہیں اور ٹرانسفر کر دیا گیا۔ پھر they were not so financially strong، جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکے۔ لیکن آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت سے مسیحی لیڈرز نظر آئیں گے، بہت سے مسیحی جو ہیں وہ اس لیے سٹرگل کر رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے۔ بے شک وہ بڑا کوئی قدم تو نہیں اٹھا سکتے، وہ یوٹیوب کے اوپر، وہ میڈیا چینلز کے اوپر، وہ واٹس ایپ گروپ کے اندر تو اپنا جو آواز ہے وہ بلند کر سکتے ہیں، وہ آواز یقیناً حکومت تک پہنچتی ہوگی۔ آج کی ساری گفتگو میں جو مین پوائنٹ، جو myths میں نے آپ کو پیش کی کہ there are 3 myths۔ پہلا myth یہ ہے کہ کیا دیوان بہادر ایس پی سنگھا کا کوئی کاسٹنگ ووٹ تھا، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں۔ ریکارڈ بتاتا ہے کہ ایسا کوئی کاسٹنگ ووٹ نہیں تھا۔ ان کی تینوں ممبران کی ایک سٹیٹمنٹ تھی جس کی وجہ سے پنجاب کے بہت سے علاقے جو تھے وہ پاکستان میں شامل ہوئے۔ پھر ایک myth یہ ہے کہ 91 اور 88 ووٹس کی جو myth ہے، یہ myth پتہ نہیں کہاں سے آئی، کس نے یہ کی، اس کا کوئی بھی ریکارڈ نہیں ملتا۔ اور پھر ایک تیسری جو myth ہے جس کا کچھ نہ کچھ ریکارڈ تو ملتا ہے،
23 जून 1947 के इजलास का। जैसे डॉक्टर इम्तियाज़ की किताब में वो सारे के सारी चीज़ें महफूज हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर हमारे पास इसकी हिस्ट्री नहीं तो हमें क्या करना चाहिए। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम किसी तालिब इल्म को इनिशिएशन दें, उसको ये हौसला दें कि वो PhD करे इस टॉपिक के ऊपर और इसके ऊपर मुकाला लिखे, इसके ऊपर तहकीक करे। इसके लिए जो बेस्ट सोर्स है इंफॉर्मेशन का वो गैजेटियर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट गैजेटर्स हैं, जो आज भी मौजूद हैं, इंडिया में भी मौजूद है, पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। अगर यहाँ नहीं तो ब्रिटिश लाइब्रेरी में, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी में डेफिनेटली मौजूद होंगे। वहाँ से इन सारे अजलास की कार्रवाइयों का रिकॉर्ड जो है वो लिया जा सकता है, इसके ऊपर तहकीक की जा सकती है। ज़रूरत है कि हमें सच्चाई ढूंढने के लिए, सच्चाई को सामने लाने के लिए और लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम इसके ऊपर रिसर्च करें और PhD लेवल का इसके ऊपर जो है मुकाला लिखें, इसके ऊपर तहकीक करें, ताकि जो है हमें हकीकी जो फिगर्स हैं वो हमारे सामने आ जाएं और हम मिथ्स को ना फॉलो करते रहें। शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच। आई होप यू विल एंजॉय माई वीडियो। थैंक यू।